السلام علیکم ضلع محمد، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بابا، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا دن کیسا گزرا؟ بس بیٹا آفس کے کام سے تھک گیا تھا، سوچا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کچھ وقت گزاروں۔ جی بابا، آئیں بیٹھیں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بابا آج آپ مجھے کون سی دعا سکھائیں گے؟ بیٹا آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یاد کریں گے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں؟ بابا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے؟ بیٹا یہ ایک لمبا واقعہ ہے، چلو میں تمہیں پہلے یہ واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد یہ دعا یاد کرواؤں گا۔ پیغمبر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں بھیجا وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ پیغمبر یونس انہیں منع فرماتے اور راہ حق کی طرف آنے کی ہدایت دیتے۔ اس پر لوگ پیغمبر یونس کے خلاف ہو گئے اور انہیں تنگ کرنے لگے، بلکہ اکثر انہیں تشدد کا نشانہ بناتے۔ جب پیغمبر یونس لوگوں کے رویے سے تنگ آ گئے تو مایوس ہو کر انہوں نے وہ بستی چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ کا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، تو اللہ کے حکم کے بغیر ہی پیغمبر یونس علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے شہر میں جانے کے لیے پیغمبر یونس ایک بحری جہاز پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سمندری طوفان آ گیا اور بحری جہاز ڈوبنے لگا۔ جہاز پر موجود لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ جہاز کے بوجھ کو ہلکا کیا جائے تاکہ ہمارا جہاز ڈوبنے سے بچ جائے۔ لہٰذا انہوں نے جہاز پر موجود سارا سامان سمندر میں پھینک دیا، لیکن ایسا کرنے کے باوجود بحری جہاز ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جس سے اللہ ناراض ہے، کیوں نہ اس انسان کو بحری جہاز سے اتار دیا جائے۔ تو بیٹا ان لوگوں نے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک جگہ پر جہاز میں موجود تمام لوگوں کے نام لکھے اور پرچیاں ڈالی اور قرآن اندازی کی تو دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا ہے۔ جہاز میں موجود سب لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی ایک دفعہ دوبارہ کی جائے گی۔ دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت یونس کا نام نکلا۔ تیسری دفعہ قرآن اندازی کرنے کے بعد بھی جب حضرت یونس کا نام نکلا تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کو سمندر میں اٹھا کر نہیں پھینک سکتے، اور اب چونکہ بار بار آپ کا نام آ رہا ہے تو آپ خود ہی سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، لہٰذا انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگائی، ایک بہت بڑی مچھلی ان کی طرف لپکی اور انہیں زندہ ہی نگل لیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو چبایا نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب جگہ پر پایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ وہ بہت پریشان تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اس شہر کو چھوڑ دیا جہاں انہیں تبلیغ کرنے کا حکم تھا۔ تو میرے بیٹے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا پروگرام بنایا اور ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ میرے بچے تم بھی میرے ساتھ یہ الفاظ دہراؤ تاکہ تمہیں یہ دعا یاد ہو جائے۔ اس دعا کو یونس علیہ السلام کی دعا کہتے ہیں۔ پیغمبر یونس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، لا الہ لا الہ الا انت الا انت
सुबहानका सुबहानका इन्नी कुन्तु इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन मिनज़्ज़ालिमीन। बेटा, इस दुआ का तर्जुमा है कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। तो मेरे बच्चे, ये दुआ मांगनी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि मेरे पैगंबर को साहिल पर उगल दो। मछली ने ऐसा ही किया, पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर आकर उगल दिया। इस सारे वाक़े को पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से याद किया जाता है। मेरे बेटे, तुम भी इस दुआ को याद करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये दुआ बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को इस दुआ के बाद ही माफ़ किया था, तो अल्लाह बेशक हमें भी माफ़ फरमाएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और घंटे का बटन ज़रूर बजाएं।